ثابت کریں؟ یہ سوال اس کا جواب سن رہے ہیں. اس کا جواب ہم نے مانوا الحدیث نمبر 6 جو کہ چھپا تھا نومبر 2004 اس کے صفحہ نمبر 16 17 18 19 پر ہم نے جواب دیا. مختصر میں عرض کرتا ہوں کہ امام بیہقی کی سنن کبریٰ کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 18 پر صحیح حدیث لکھی ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی. راوی کہتا ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی. فجہر بالتکبیر حین افتتح وحین رکع. جب نماز شروع کی تو تکبیر بالجہر کے یعنی اللہ اکبر. جب رکوع کیا تو تکبیر بالجہر کے. تو آگے کہا کہ پھر فرمایا سمع اللہ لمن حمدہ. تو پھر آگے فرمایا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہکذا یصلی. میں نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھتے تھے. تو یہ ثابت ہو گیا کہ امام تکبیر جاری کہے گا. امام کا جاری تکبیر کیا اونچی آواز ہے. یہ امام بیہقی کی اس حدیث سے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 18 باب جہر امام بالتکبیر. امام کا جاری تکبیر کہنا اس سے ثابت ہوا. سمجھ آ گئی نا؟ اب مسئلہ ہے مقتدی کا کہ مقتدی آہستہ کہے گا. تو اس کے بارے میں صحیح بخاری میں 4534 نمبر حدیث اور صحیح مسلم میں 539 نمبر حدیث. اس میں زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ وَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ. بس ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم خاموش رہیں. نمازیوں کو صحابہ کرام کو زید بن ارقم اور ان کے ساتھیوں کو کیا حکم دیا تھا کہ خاموش رہیں. وَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ. ہم کو خاموشی کا حکم دیا گیا. اس لیے مقتدی خاموشی سے تکبیر کریں گے. امام کی جاری تکبیر کی حدیث سے ثابت ہے. مقتدی کی سری تکبیر جو یہ حدیث سے ثابت ہے. اور ایک دوسری حدیث سنیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا. مصدر کے حاکم کے اندر یہ صحیح حدیث ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 116. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اجماع بھی ہو جاتی ہے اور اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے. مسلمانوں کا اجماع ہے ساری دنیا میں کسی کو نہیں لے جائے. امام جاری تکبیر کہتا ہے مقتدی سری کہتے ہیں. تو اجماع سے بھی ثابت ہے اور صاحب حدیث سے بھی ثابت ہے. یہ کوئی حنفیوں نے یا دیوبندیوں مریضوں نے کوئی مسئلہ حیات نہیں کیا ہے. یہ ان کے پیدا ہونے سے پہلے مسلمانوں کا اس پر اجماع بھی چلا آ رہا ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے. دوسرا سوال یہ کہ آپ ویڈیو بتا رہے ہیں کس کی دلیل ہے؟ قرآن و حدیث سے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَأَنزَلَ الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. ہم نے دو اتارا ہے. اس میں جو ہے نقصان بھی ہے سب بَأْسٌ شَدِيدٌ بڑی نقصان سب کے لیے وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے نفع بھی. تو یہ نفع ہے ہمارا کہ ہم لوگوں کے سامنے اصل کتابوں کے حوالے پیش کر رہے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صدی میں لوگوں کو یہ ایک چیز ایجاد ہو گئی. اس کو غلط مقصد کے لیے بھی لوگ استعمال کرتے ہیں. گندی فلموں کے لیے ٹی وی کے لیے اس کے لیے ہم اس کو جائز نہیں سمجھتے کیونکہ وہ قرآن کے خلاف ہے. جس لیے تو اس کو ہم یہ اس کا بتانا قرآن سے ثابت. اس کا جواب وَأَنزَلَ الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ. اس کا حرام ہونا کوئی ثابت. مکہ میں بھی ہے امام کے پیچھے مقتدی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یا نہیں برائے بان کو غلط جاؤ. اس بارے میں مختلف روایات ہیں. تو ہم تو اس نتیجے پر پہنچے حدیث سے کہ مقتدی بھی سب الحدت ہے. کیونکہ ابو داؤد کے اندر ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس آدمی کی نماز مکمل نہیں کرتا کہ آپ کو یہ نہ کرے یہ نہ کرے. اس میں سب الحدت بھی ہے. حدیث صحیح.
اور سیوطی نے کتاب کی ہے سالہ پتہ ہے تشریح فی مسئلہ تصویر جو الحاوی کے مطابق میں چھپا ہوا، تو اس میں بڑی دلیلیں ہو دیتا ہے. تو اگر کوئی سمجھ دیتا ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر کوئی نہیں کہتا وہ ربنا اور اگر ہم سے استدلال کرتا ہے تو وہ بھی صحیح ہے. بہتر یہی ہے کہ مبتدی کو صدر احمد کے نظر کیا اقامت کے بغیر نماز ہو جاتی ہے. اس بارے میں جماعت یا نماز کا کوئی فرق نہیں ہے. اقامت کے بغیر نماز ہو جاتی ہے، نماز کی شرطوں میں اقامت نہیں. لیکن شعار نماز کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اقامت کی کاری نماز پڑھنی تھی. یہ مسلمانوں کا شعار ہے. سارے لوگ اقامت نہیں کہیں گے، نماز پڑھیں گے، اذان نہیں کہیں گے تو گمراہ رہ جائیں گے. ہاں اگر یہ اکیلا نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے اقامت ضروری ہے. مثلا نماز سے رہ گیا نا کہ تو اکیلا فرض نماز پڑھتا ہے اس کے لیے کوئی اقامت ضروری ہے. جماعت کے اعتبار کو فرق ہے نا. جماعت کے ساتھ 25 سے 28 مردوں کا ثواب ملتا ہے، تراویح کا 1 کا ثواب ملتا ہے، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم بھی دیا گیا ہے. اس کی ظاہر فرق نہیں ہے، طریقہ انجام میں کوئی فرق نہیں ہے. سنات آ گئی فرض جاری نماز میں اگر امام کیا سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہو تو کیا مقتدی سورۃ فاتحہ سے اذان کرے گا یا دعا کرتا ہے؟ صحیح حدیث ہے امام بیہقی کی کتاب القراءت میں بھی ہے، اور امام نسائی کی سنن کبری سنن صغری میں بھی ہے، اور ابو داؤد میں بھی ہے. اس کا فرق یہ بات کیا ہے؟ ہاں جی اچھا غلط ہے. اچھا تو مسئلہ یہ ہے کہ حدیث کا خلاصہ یہ جو نقل بالمعمول سے کا راوی نے بیان کیا بارہ صحابہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میں قرآن پڑھ رہا ہوتا ہوں تو میرے پیچھے کچھ نہ پڑھو ساتھ ہوتا ہے. جب اس حدیث صحیح سے معلوم ہوا تو اس کے بعد میری کہتے ہیں آواز معلوم صحیح کہ مقتدی ایسی حالت میں جب امام قرأت کر رہا ہوگا چاہے سنتا ہے اور کیا کرے گا. مقتدی جو آنے والا ہے وہ سورۃ فاتحہ 3 پڑھے گا، دعائے استفتاح بھی پڑھے گا. اچھا جتنے ساتھی سارے اپنے موبائل بند کرتے ہیں، کوئی ساتھی بھی اس کا موبائل لائٹ بند کر دیں یا سائلنٹ کر دیں یا اس کو آف کر دیں. سوال نمبر 2 دوران رکوع اپنی نگاہیں سجدہ کی جگہ رکھنی چاہیے یا ترقوں کی اجازت؟ اس بارے میں واقع تو کوئی مجھے روایت یاد نہیں ہے، اسی لیے میں اردو میں بھی نہیں تو سجدے میں رکھیں یا تقوی تو دونوں جگہ جائز. اس بارے میں واضح طور پر کوئی حکم نہیں ہے تو دونوں طریقے جائز. مسبوق امام کے دونوں سلاموں کے بعد کھڑا ہوگا یا ایک سلام کے بعد؟ اس کو دونوں سلاموں کے بعد کھڑا ہونا. مسبوق امام کے سلام کہنے کے بعد کھڑا ہونے پر رفع کرے گا. یعنی ایک آدمی ہے وہ امام کے ساتھ آخری رکعت میں پہنچے تو آپ وہ امام نے سلام دے دیا تو کھڑا ہو جائے تو کیا کرے گا؟ اس بارے میں وہ رفع نہیں کرے گا، کیونکہ رفع کا جو ثبوت ہے وہ تو شروع نماز میں رکوع سے پہلے رکوع کے بعد اور 2 رکعتیں پڑھ کرے. تو اس آدمی کی تو 1 رکعت ہوئی ہے. اسی سے میں یہ مطلب بھی بتاتا ہوں کہ جو آدمی امام کے ساتھ مثال کے طور پر دوسری رکعت میں شامل ہو گیا، امام کی دوسری ہے اس کی پہلی ہے، تو امام جب 2 رکعت پر کھڑا ہوگا فجر کرے گا، یہ نہیں کرے گا. جب امام کسی رکعت کے لیے کھڑا ہوگا فجر کرے گا، یہ کرے گا، کیونکہ یہ اپنی نماز کو ہوتا ہے، اسے فجر کرتی ہے، یہ اپنی نماز کو کاؤنٹ کرے. یہ ہے صحیح جو کہ حدیث سے سمجھ آتی ہے. نماز قائم کرنے سے کیا ہوگا؟ اگر نماز ہو چکی ہو اور ایک شخص اکیلے نماز آتا ہے تو کیا وہ نماز ہے؟ ہاں جی اکیلے نماز پڑھنے والا بھی نماز قائم کرنے والا. ابن ماجہ میں ہے کہ جو شخص رات کے بعد پڑھ لے اور نماز پر اس کی نماز نہیں لی جاتی کہ بلکہ ہاں ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی بغیر کسی شرعی عذر کے اذان کے بعد مسجد میں نماز پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، لیکن شرعی عذر ہو سکتی. مثلا آدمی بیمار ہے، مسجد بارش ہو رہی ہے، مسجد میں بھیجتی ہے کتابوں سے بخاری مکہ حدیث ہے وہ نماز پڑھا ہے تو میرا حالت میں اس کے پیچھے نماز ہی کھولی گئی. یہ آثار ہے مختلف. نماز دیکھ پر تعین نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا ہے کہ نماز اگر نماز پڑھ لی تو صحیح مسئلہ بول دیا.
شروط امامت کیا ہے؟ شروط امامت ایک تو حدیث میں ہے، فقہ میں کون سی پوچھے جاتے ہیں؟ حدیث میں جو ہے شروط امامت ہے وہ سب سے پہلے جو قرآن جانتا ہے زیادہ وہ نماز پڑھے گا، جو بے سنت زیادہ جانتا ہے وہ قرآن کی نماز پڑھے گا. اس کے بعد جس نے ہجرت کی ہے گھروں میں جو پڑھے. فقہ میں یہ شرائط ہے کہ جو مثلا جس کی بیوی زیادہ خوبصورت ہے، جس کا جو ہے سر بڑا ہے، جس کا اللہ تعالیٰ کا چھوٹا ہے، یہ ساری گندی شرطیں ہم کی فقہ موجود ہیں. ان میں سے کچھ شرطیں ملتی دور میں بھی کہ وہاں خوبصورت ہونا چاہیے. آگے سوال کیا کہ کے پیچھے نماز جائز ہے. تو اس میں یہ ہے کہ حنفی علماء کی کس میں یہ پرانی قسم کے حنفی علماء ہیں جو دعوت سنت کو مانتے ہیں، بے غلطی رکھتی ہے، ان کے پیچھے نماز جائز ہے. یہ کوئی فرق مسئلہ نہیں، حنفیوں کے پیچھے نماز جائز. لیکن حنفی کوئی نہیں ہے پاکستان ہندوستان میں. پاکستان میں صاحب جو بندی یا بندیوں کے پیچھے نماز کوئی جائز نہیں. حنفی یہ تیسرا فرقہ ہے. کوئی شام میں، کوئی یورپ میں کوئی حنفی ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام مانتا ہے لیکن تقلید نہیں کرتا، کتاب و سنت کو مانتا ہے، اس کے پیچھے نماز ہو جائے. ایسا ابھی تک ہم نے کوئی دیکھا نہیں ہے. یعنی جس طرح امام صحابی تھا، دینی تھا، آواز نہیں کی. ایک رہتا سوال تو خیر ہم کا یہاں سے یہ سوال کرا اور سنا لینا تو مجھے کیا ہوتی ہے. اچھا تو یہ بات سمجھ ہے کہ ہم کے پیچھے جو حنفی ہیں اگر ان کے عقیدے میں کفر شرط نہیں ہے تو ان کے پیچھے نماز جائز ہے، لیکن جو بندیوں کے ہندوؤں کے پیچھے نماز بالکل جائز ہے. اور یہاں پر پاکستان ہندوستان میں کوئی حنفی نہیں. کیا امام کے لیے ٹوپی یا امام راستہ میں کوئی لازم نہیں بہتر ٹوپی یا امام بہتر راستہ کیا فاسق کے پیچھے نماز ادا کی قبول ہو جاتی؟ ہاں فاسق کے پیچھے نماز قبول ہو جاتی ہے کیونکہ صحابہ کرام کے فاسق کے پیچھے نماز ہوتی، لیکن بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. یہ یاد بدعتی اور فاسق کا فرق. فاسق وہ ہے نا کہ کوئی بدنداری جو ہے کٹا رہا ہے ایک موٹی سے کام، یا کوئی سگریٹ پیتا ہے وہ کام کرتا ہے، ایسے آدمی کے پیچھے نماز ہوتی، بدعتی کے پیچھے نہیں ہوتی. کیا صرف ایک طرف شراب پھیرنا جائز ہے؟ ایک طرف شراب پھیرنا صحیح نہیں ہے. یہ صحیح حدیث ہے ساری. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کو غلطی لگی ہے، اس کو صحیح کرتا. کیا صرف حدیث سے پیچھے نماز نہیں بھائی، جو بھی کتاب و سنت کو مانتا ہے، قرآن اور حدیث پر عمل کرتا ہے، تقلید نہیں کرتا، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے. یہ ضروری ہے کہ اپنے آپ کو حدیث رہے گا، پھر جو وہ اعمال اس کے غلط ہونے سے بھی دور بات ہوتی. اچھا ایک ہے کہ سوال کس طرح کر لو کیا ہوتا ہے جواب آگے ساتھیوں سے سوال ساتھیوں سے بات کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ان کے ساتھ اور وہاں ہوتا دیتا ہے ہمارا اتوار کو ہوتا ہے. کیا ننگے ساتھ وہاں رسول اللہ کا سب سارے گئے؟ یہ سوال ہے. اچھا سوال جیسے ایک ہو گئی ان کے بارے میں سوال کی ہوتی کیسے ہوتا سوال تو ننگے ساتھ نماز میرے لفظ مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں صحیح. ہاں ایک حدیث کہتا ہے آپ نے ایک کپڑے سے میرے نماز پڑھی، ایک کپڑے اس سے یہ اشارہ نہیں کرتا ہے کہ وہ ساتھ ملنا، کیونکہ ایک کپڑا جو تھا تو ایک کپڑے میں آپ کا جسم یعنی کندھے بھی چھپے ہوئے تھے اور ایک ایسا بھی شمگا بھی یہ جسم کا جو سطح والا ایسا ہے. تو اس لحاظ سے سارا جو ہے اس میں نظر رضی اللہ تعالیٰ جو حدیث ہے جس میں ایک کپڑے میں انہوں نے نماز پڑھی اور باہر لا کر صبح دکھا اس سے اشارہ کرتا ہے ننگے ساتھ، لیکن ننگے ساتھ نماز پڑھنی بہتر نہیں. اس بارے میں شیخ البانی رہے اور محبوبہ شاہ راجی استاد نے نماز پڑھتے ہیں. یہ جو اماموں کو لکھا کراتے ہیں کہ نماز پاسی میں جہد غلط مسئلہ یہ ہدایت جو لکھا ہے کہ رجوع کر دیا تھا امام سے یہ جھوٹ ہے، کوئی رجوع نہیں کیا، رجوع کرا کے کیسا مقدر رجوع کراتے امام کے ساتھ شامل ہوتا ہے شمار کرے گا یا نہیں؟ بھائی وہ رکعت شمار نہیں ہوگی کیونکہ اس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی. جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. سجدہ صاحب کی سورۃ واجب ہوتا ہے، بہت سی آیتیں واجب ہوتا ہے. اس پر شیخ ابن عثیمین کا رسالہ چھپا ہوا وہ لے گا، وہ کو ریلیز کر دیں گے. یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر سجدتین کبھی کبھی بغیر کبھی کرتے تھے تو اعلیٰ نماز میں شیخ البانی جس کا میں جواب ہو دے چکا ہوں. سجدوں میں کوئی وجہ ثابت نہیں. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کو غلطی لگی ہے، وہ کوئی حدیث صحیح نہیں ہے سجدوں میں، چاہے اس نماز ہو جائے ابو داؤد ہو نماز نبی ہو جو کوئی کتاب ہو. شیخ البانی کا حدیث کو صحیح کہا تھا تو غلطی انسان سے لگ جاتی ہے، کوئی بات نہیں.
امام احمد بن حنبل یہ جانا ہے سائن کی یہ میرا پلیس کی اجازت کے ساتھ صحیح ہے وہ بھی بات ہے ابھی زیادہ بیٹھے ذرا بتا سکیں کہ یہ لکھا ہے کہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مدین کر دے سکتے تو بھائی احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بات کیا یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تو بات میں تو بعد میں دیکھتے ہیں اللہ کے رسول سے تو میرا وجہ کوئی سمجھ آ گئی نا اللہ کے رسول نہیں کرتے تھے ہم نہیں کرتے امام ہمیں عمل کرتے ہیں دوسرے کرتے ہیں تو یہ سر تمہاری بات ہو جو غلط ہے ایوب سکتے وغیرہ یہ جتنے بھی علماء ہیں ان کی بات علیحدہ اللہ کے رسول سے سجدوں کے درمیان کوئی نہیں ثابت بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں میں نہیں کرتے اب یہ جو انہوں نے سوال کیا ہے تفصیل طرف سوال یہ کہ بعض جو مکی حضرات اور بریلوی مسند حمیدی سے حدیث کے اکرام ایک حدیث پیش ہے تو یہ میرے پاس کتاب ہے یہ محمد حسین بنیادی صاحب کراچی والے جو ہمارے گئے کراچی میں جلد کتاب کا حوالہ موجود ہے اس کی تو کوئی رسید نہیں کیونکہ کوئی آدمی کہ میرے کو اس کی اصل کتاب کی موجود نہیں رہے گا مسلم حمیدی ہمارے پاس مسلم حمیدی یہ بھی کہتے ہیں یہ جی مسند حمیدی اچھا یہ مسند حمیدی ہے چھپی اور دیرو کی یہ جو بنی ہوئی ہے اس کا صفحہ نمبر 270 حدیث نمبر 614 یہ دیکھ لیں ذرا وہ اس میں لکھا ہے کہ حمیدی کہتے ہیں حدثنا حمیدی قال حدثنا زوری حمیدی کہتے ہیں ہمیں زوری نے حدیث سنائی تو زوری سے حمیدی کی ملاقات ہی ثابت ہے تو یہ مولوی یوسف صاحب نبی جو ہے چراغی ہوتی ہے یہ آپ دیکھ لیں اس بزرگ نے چراغی ہوتی ہے کہ ڈائریکٹر کے دربار حدث نہ سمجھا لیتی ہے یہ ڈائریکٹر کی ڈائریکٹر بڑی خطرہ ہوئی جس طرح انجیل میں تو آپ نے ڈائریکٹر لگی ہوئی ہوگی عیسائی ہوئی یہ ڈائریکٹر لگی ہوئی تو ڈائریکٹر میں حدث نہ سمجھا لکھا ہے کیوں لکھا ہے تم نے جب تمہاری کتاب میں حدث نہ سمجھا اس کا مطلب ہے کہ تم کو احساس ہوتا ہے کہ ہماری کتاب میں حدیث غلط چھپی ہوئی تو حدیث جب غلط چھپی ہوئی ہے تو اس سے استدلال کیوں کرتے ہو تو یہ سمجھ آ گیا کہ یہ ڈائریکٹر ہے جو ہمارے کتاب تو اس سے جو کتاب ہے جس میں حدیث لکھی ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تھے تو بیان کرتے تھے کب ہوتا ہے وَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْكَعَ وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَلَا يَرْفَعُ اس میں لکھا ہے کہ جب رکوع کا ارادہ کرتے اور رکوع سے سامنے آتے تو بیان نہیں کرتے تھے ورا میرا سجدہ میں بیان نہیں کرتے تو یہ حدیث ہے یہ دو بندوں کو مل گئے تو خوشی سے چھڑاکے لگانے لگے کہ ہمیں تو بڑا کتاب بات دیا کہ دیکھو جی اس کی سمجھ صحیح ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ بڑی طاقت ہے اللہ نے ان کو کیسا دلیل دیا کہ یہ حمیدی زوری کے نام واسطہ ہی گیا تھا سفیانی لکھا ہوا تو یہ واسطہ اس سے گر گیا یہاں پر خیانت ہے تو واسطہ گر گیا اس لیے یہ حدیث جو انتر شکل صحیح کر میرے کچھ دوست ہے مدینہ میں یونیورسٹی میں تو ان میں سے میرا دوست تھا حسین بن قاسم شیرازی التاجی میرے پاس پتہ بھی ہے اس نے مجھے دو دوسرے بھیجے تھے مدینہ سے بعد میں مجھے بھی وہاں یونیورسٹی جانے کا اتفاق ہو گیا تو یہ مسلم حمیدی یہ میرے پاس جو نسخہ ہے یہ نسخہ یہ آپ یہ نسخہ ہے مکتبہ زاہیہ کا یہ نسخہ مکتبہ زاہیہ کا نسخہ یعنی یہ کلمی نسخہ ہے جو آج سے 700 سال پہلے لکھا یہ پھر ایسا دے دیا تھا آپ دوسرا بھی دے دیا یہ جو یہ سب اس سمے کی فوٹو سے جو بندوں نے لگا یہ مسلم بیٹی پتہ نہیں کہ جلد ہے دوسری جلد اس نے لگا ہم پہ دل لگانا لائے گی ہوگا اچھا یعنی یہ نسخہ کے بات ہی تھا اور یہ قدیم ہے نسخہ آج تک میں سمجھاؤں کوئی اگر کتاب ہے حدیث کی یا کوئی ریسرچ کرتے ہیں اس کا جو قدیم ترین دنیا میں پرانا نسخہ ہوگا اس کو رسید حاصل ہو جاتا ہے یہ لکھا ہوا بھی یہ معمول کا ہے یہ خط بھی بہت پرانا ہے اس میں نقطہ بھی نہیں اس کے آخر میں کاتب کا نام بھی لکھا ہوا اس میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے یہ دیکھیں
اس میں کیا لگا حدیث عبداللہ بن عمر، یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. آپ کرو میں یا تو آپ کو اچھا یہ روایت ہے جس میں انہوں نے ہمارے باہوں نے گردر کیے. یہ لکھا ہے حدثنا الحمیدی حدثنا سفیان، سفیان سے لے کے نا تو پھر بات لے کر سمجھ گیا. حدثنا زہری اخبر بن سالم بن عبد الله عن نبی قال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ابتدأ الصلاة رفع يديه حتى منكبيه واذا اراد ان يركع وضع يده راسه من الركوع. یہاں تک تو یہ حدیث مل رہی ہے. من الركوع کے بعد ادھر دکھائے ندیم صاحب لائیں ادھر دکھائیے کیا نہیں یہ اس میں لکھا ہے فلا يرفع، یہ دکھایا اس کے بعد یہ اوپر دکھا سکتے من الركوع کے بعد ادھر لکھا ہے فلا يرفع، اور یہاں فلا يرفع نہیں لکھا ہوا، یہاں پر کوئی بھی نہیں کرا لیکن کیا فلا يرفع کر سکتے سجدہ نہیں کر سکتے. یہ رکوع سے پہلے بعد جو حج کرتے ہیں سجدہ میں نہیں کرتے. یہ حدیث تو ہماری نہیں ہے، اور انہوں نے اپنی طرف سے فلا يرفع کا اضافہ کر کے اب ادیش کا بیان لکھا. کتنی خیانت کی، کتنا دھوکہ دیا عثمان کو. یہ ہمارے پاس قرآن کا بھی نسخہ ہے اور یہ کی میں نے تحقیق کی ہے لیکن دارالسلام والے اللہ ان کو ہدایت دے وہ 13 کتنے سالوں سے اس کو شاید نہیں کرتے. اچھا یہ دوسرا دلیل یہ میرے پاس مسلم احمدی کا یہ دوسرا نسخہ ہے کلمی، یہ کلمی نسخہ دوسرا ہے. یہ نسخہ پہلے نسخے سے زیادہ صحیح ہے اور قرآن یہ بھی 7.5 یہ نسخہ دے دیا. یہ بڑے بابوں کا لکھا ہوا ہے. میں نے اس نسخے کو اصل کیوں نہیں بلایا اس لیے کہ یہ نسخہ جو شام میں پڑھا ہے اس کو تمہیں لا دیا، اس کو دیمک لا دیا، اس کو آپ لوگ نا یہ دیمک کھا رہا ہے، یہ دیمک کھا رہا ہے، یہ دیمک کھا رہا ہے، اس کا کچھ ایسا دیمک نہیں کھا رہا. یہ دیکھا نظریہ آپ کو بنا یہ دیکھا دیمک کھا رہا ہے تو اس لیے میں نے اس کو اثر نہیں بنایا، ورنہ یہ نسخہ سب سے بہترین تھا. اس نسخے کی خوبی یہ ہے کہ اس میں انہوں نے نقطے بھی صحیح لگائے، حدیث کی آخر میں گول دارا بھی لگایا اور گول دارے میں نقطہ بھی لگا ہوا ہے. دیکھیں نظر آئے گا آئیے دیکھیں نقطہ بھی لگا ہوا. اس میں حدیث میں یہ لکھا ہے کہ جیسے آپ کتاب دیتا ہے دوبارہ اس کو پڑھتا ہے نا نظرثانی کرتا ہے تو کہے ہے یعنی یہ نظرثانی جو ہے لیکن اس کا فائز میں ربیدین والی حدیث بچے ربیدین والی حدیث سے صحیح مجبور ہوئی وہ سب کو پتا یہ لوگ نسخے کے بارے میں بتا رہا ہے. یہ بھی مسلم میں دی ہے سمجھ لو یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے اس کو بتائیں. حدثنا دکھائی کہ حدثنا حمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا زہری قال قال سالم بن عبد الله عن ابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ابتدأ الصلاة رفع يديه حذو منكبيه واذا اراد ان يركع وبعد ما يتواصل من الركوع ولا يقوم بين سجدتين فلا يقوم بالعقل جو انہوں نے اضافہ کیا بلکہ یہ کہا کہ سجدے میں بجے نہیں کرتے. تو یہ مسلم احمدی کے دو کلمی نسخوں میں یہ حدیث صحیح لکھی ہوئی تو یہ کس طرح ہمارے طرف بڑی نصوص ثابت کرتا ہے تو دھوکہ دے رہا ہے. سمجھ آتی ہے بات؟ اچھا اب دو نسخے میرے آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں سمجھ آئی نا. اب ایک تیسرا نسخہ یہ مسلم احمدی شام سے چھپی یہ علموں نے شیئر کی یہ دیکھ رہے آپ اس مسلم احمدی کے صفحہ نمبر 515 یہ اس کو اس لیے میں آپ کو تشریح بتا رہا ہوں کہ ان لوگوں کی خیانت کی دیکھتی ہے. حدیث کا مقابلہ نہیں کر سکتے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے خیانتیں کس طرح اور یہ پڑھا لکھا ہے سوچا ہوا تو معمولی آدمی
لکھا ہے حدثنا حمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا زہری قال اخبرني سعد بن عبد الله النبي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افتتح الصلاة وضع يديه حذو منكبيه واذا اراد ان يركع وضع ما يكون راسه من الركوع ولا يركع بين السجدتين. اس میں بھی بڑا ہے کہ بات نہیں بلکہ وہی حدیث ہے بیان کرنے والی. تو انہوں نے دھوکہ کر دیا. اب ایک اور آپ کو لطیفہ سنو. یہ ہے جی مسلم میری میدویوں کی یہ کیا ہے؟ اس میں سے کوئی سوال نکال، اس میں سے کوئی سوال نکال. اچھا یہ سب آپ نے نکال دیا، ٹھیک ہے. اس سب میں لکھا ہے نمبر 2 والا تضامی عین وفی الاصل جابر بن عبداللہ. یہ حوالہ ہے حیات جابر، اصل میں جابر بن عبداللہ ہے. اس نے وہ جابر بن عبداللہ نہیں لکھا بلکہ دوسرے نسخوں سے صحیح کر کے لکھا ہے. پھر لکھا ہے کہ فی عین یضبط، یعنی یہ یومبل جو ہے یہاں پر یومبا لکھا ہوا ہے غلط بہت. وہ لکھا ہے ہم نے صحیح مسلم سے اس کی اصلاح کیا. دو وجہ لکھی. تیسرا لکھا ہے سزا من الاصل، اصل سے یہ الفاظ گزر گئے گر گئے، آپ نے اس کی اصلاح قرآن مسلم سے کی. یہ لگ گیا اصل میں عام کے بعد آ رہی ہے، اصل میں عام کے بعد آ رہی ہے اور تصویر میں نہیں بچا ہے. آپ قید اور ذریعے سے آپ نے اس کو صحیح کیا. پھر لکھا ہے تجارت کے ساتھ پھر استریجا اصل نہیں جا کر ہو چکا ہے اور تصویر میں نہیں آپ نے ایک سے صحیح کیا. مان لگ گیا. پھر آگے لگا پھر اسرین نے تھوڑا سا یعنی اسرین نے ہاتھ کر دیتے ہیں ساتھ. تو 6 ندیاں ایک صفحے پر. یہ اس کے پاس جو مسلم بیٹی کا تھا اس مولوی صاحب کے پاس، وہ غلط اس کا جو 100 صاحب کا اس کے ایک صفحے پر 6 ندیاں تھی. کوئی سوال نکالے پوری کتاب میں آخر سے ہی اصل میں غلط ہے، اصل میں غلط ہے. کوئی سوال نکالیں گے اس میں سے کوئی سوال نکالیں اصل میں یہ غلط ہے، پھر اصل پھر اصل پھر اصل. تو یہ اصل تمہاری ساری غلط ہے تو پورے کو خدا کر دیا. پرانا نسخہ ہے جو صحیح اصلی نسخہ ہے سمجھ آئی. تو یہ دھوکہ انہوں نے دیا مسلم مہدی میں. یہ مسلم مہدی میرا بغیر نہ کر رہا ہے حدیث نہیں ہے، کرنے والی حدیث ہے. اور مسلم مہدی کا وہ امام مہدی وہ امام کا جو بغیر کو واجب سمجھتا تھا، فرض سمجھتا تھا. یہ دوسرا سوال ہے، اس کے بعد سوال کریں گے. اور اس آپ کی سوال بات کہتے ہیں کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک حدیث ہے جس میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناک کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں، ناک کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں. اور یہ کراچی سے ہونے چاہیے. یہ آپ کو بتاؤں کہ میرے ساتھ ایک عربی ہم دونوں کراچی میں گئے اور وہ کیا نام ہے نور محمد کا خان جو اس کے پاس ظاہر گنگا وہ تھا اس کا مینیجر دکان کا. تو میں نے کہا کہ آپ کے پاس مصنف ابن ابی شیبہ ہے؟ انہیں کہا نوکر کو حکم کیا ہو گیا ہے جو بنی ہوتا چھپا ہوا کتنے کا 1100 روپے کا. میں نے کہا آپ کے پاس پرانا نسخہ بھی ہے اس میں دیکھتا ہے ابن ابی شیبہ تو روپے چھپا. انہوں نے کہا وہ بھی انہیں لوگوں کو بھیجا ہے وہ بھی اس پر گرد پڑی ہوئی تھی اس کو جہاد کا اسے ہٹا کر ہو جائے. یہ کتنے کا 1500 روپے. تو میں نے اس دونوں کے صفحے کے سامنے رکھا. یہ جو بچوں نے یہ کام کیا ہے کہ مصنف ابن ابی شیبہ جو ہے یہ اس کا یہ صفحہ ہے 390 اس کی فوٹو اسٹیٹ کی ہوئی کمپیوٹر پر یا فوٹو اسٹیٹ مشین پر بٹر پیپر پر فوٹو اسٹیٹ کی ہے. فوٹو اسٹیٹ جب انہوں نے لی ہے تو اس میں حدیث کے سامنے کہتا ہے یہ حدثنا وکیع عن موسیٰ بن عمیر عن عکرمہ بن مالک حدثنا نبی قال رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم وضع يمينه على شماله في الصلاة. میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہاتھ رکھ کے دایا ہاتھ بایا کدھر رکھتے تھے کوئی بھی دکھا ہوگی. وہ نے کیا کیا اس کی فوٹو اسٹیٹ لی اور یہ ہاتھ میں لکھا اس کو کاٹ کر اس کو ادھر لگا دیا اور اس کو کاٹ کر تھوڑا آگے کیا نیچے کاغذ لگایا. کاغذ لگا کر ٹیپ کے ذریعے تب تصورا جو ہم نے لکھا ہے کہ نام کے نیچے ہاتھ باندھے اس کی فوٹو اسٹیٹ لی اور وہ شاید آتی.
ہمارے پاس جو نسخہ ہے اس میں تب تک سورہ کے بعد کوئی جو انیوں میں چھٹو وکیل میں نسخہ اس میں تب تک سورہ کے بعد ہے ناف کے نیچے کے اور یہ نسخہ جو ہے یہ میرے پاس جو نسخہ ہے 1966 میں چھپا کتنے سال ہو گئے شاید 47 سال پہلے یہ نسخہ 1966 میں چھپانا جو بندوں کی طرف سے حیدرآباد سے تو اسی نسخے کی فوٹو اسٹیٹ انہوں نے شاید کر کے تب تک سورہ کا وقت کر دیا کتنا ظلم ہے اللہ کے سامنے پیش دینا مرنا نہیں. اچھا یہ میرے پاس اچھا کھانا جب کریں گے ساری قوالی کا کر دیا یہ اس طرح کہ مشیبہ بیروت کا سپورٹ یہ دیکھا بیروت کا سپورٹ اس میں بھی حدیث لکھی ہوئی اس میں یہ حدیث جو لکھی ہے یہ ہے جی ہمارا جو اس کا یہ بیروت ہے اس کا اس میں 342 سے پڑھی حدیث ہے. اچھا یہ دیکھیں حدثنا وکیع عن موسیٰ بن عمیر عن عکرمہ بن وائل بن حجر عن ابی قال ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضع یمین علی شمال فی الصلاۃ پھر سلام کے بعد اس کا کچھ نہ بھاگ کوئی نہیں ہے صاف دھوکہ دیا ہے صاف لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں یہ ظالم اپنی طرف سے حدیث میں اضافہ کر کے پھر کہتے ہیں کہ یہ حدیث مانو اللہ سے تو ڈر نہیں اللہ سے ڈرتے نہیں کہاں سے تجربہ احتساب کی کے باتوں میں اضافہ کرتے ہیں. اچھا جی اب آ گیا جی سوالات پوچھ سکتے تو یہ انہوں نے دھوکے اور خیانت کیے اصل دماغوں میں ہے نہیں اللہ کے ساتھ انشاءاللہ پیش ہوں گے بجاؤ. سوال ہے میرے سوالات بہت جاتے ہیں تو یہ رہ جائیں گے مطلب یہ سوال ہے کہ روایت سے فائدہ سے ثابت ہے رہتا ہوں ترک روایت تو یہ ثابت نہیں کر سکتے کیا ہوگا کسی ایک صحابی سے اب روایت سنو امام بیکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب زبانی پر اچھا نہیں ہے چلو اتفاق سے رہے ورنہ میں زبانی کر دی صفحہ. اچھا امام بیکی فرماتے ہیں یہ سنے سارے پر اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ یہ حدیث ہمیں ابو عبداللہ الحافظ نے سنائی تھی یعنی امام حاکم نے مستدرک کر قال حدثنا ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ الصفار الزائد ابن من اصل کتابی وہ کہتا ہے محمد بن عبداللہ الصفار نے یہ حدیث سنائی. یہ بڑا امام تھا اور حاکم نے مستدرک کی حدیثوں کو صحیح کرا دیا یہ ایک سب چار ہوتے ہیں وہ کہتا ہے قال ابو اسماعیل محمد بن اسماعیل السلمی محمد بن اسماعیل السلمی نے یہ باتیں جو ایک بڑا سکہ امام تھا بڑا محدث تھا صلی تو اب حدیث شروع ہوئے بھائی بھائی صلی تو قلبہ بن نعمان محمد بن الفضل فرما یدہ ہین الفتح صلاة وحین رکھا وحین رکھا راسو بن رکھا وہ کہتا ہے کہ میں نے محمد بن فضل کے پیچھے نماز پڑھی تھی وہ جب نماز شروع کرتا تھا رفع جہن کرتا تھا جب رکوع کے لیے جاتا تھا رفع جہن کرتا تھا جب رکوع سے اٹھتا تھا رفع جہن کرتا تھا. میں نے پوچھا دلیل کیا ہے فساد معاملہ دلیل کیا ہے کہنے لگا میں نے محمد بن زید کے پیچھے نماز پڑھی ہے وہ بھی رفع جہن کرتے تھے جب نماز شروع کرتے تھے جب رکوع کے لیے جاتے تھے جب رکوع سے اٹھتے تھے. حماد بن زید سے جب دلیل پوچھی انہوں نے کہا میں نے ایوب سختیانی کے پیچھے نماز پڑھی ہے وہ بھی رفع جہن کرتے تھے جب نماز شروع کرتے تھے جب رکوع کے لیے جاتے تھے جب رکوع سے اٹھتے تھے. ایوب سختیانی سے جب دلیل پوچھی انہوں نے کہا میں نے عطا بن ابی رباح کے پیچھے نماز پڑھی ہے وہ بھی رفع جہن کرتے تھے نماز شروع کرتے وقت بھی رکوع سے پہلے رکوع کے بعد بھی. عطا بن ابی رباح سے جب رباح سے دلیل پوچھی وہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن زبیر کے پیچھے نماز پڑھی ہے وہ رفع جہن کرتے تھے نماز شروع کرتے وقت رکوع سے پہلے رکوع کے بعد. عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں میں نے ابوبکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھی ہے ابوبکر صدیق رفع جہن کرتے تھے جب نماز شروع کرتے تھے جب رکوع کے لیے جاتے تھے جب رکوع سے ہوتے تھے. ابوبکر صدیق کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہے وہ بھی رفع جہن کرتے تھے جب نماز شروع کرتے تھے جب رکوع کے لیے جاتے تھے رکوع سے ہوتے تھے. اور یہ دیکھیے اس حدیث کے راوی ساتھ تھے امام بخاری کہتے ہیں رواه ثقات اس کے سارے راوی ثقہ ہیں سارے راوی ثقہ ہیں. اس حدیث پر یہ جو بندی اللہ کی اجرا کرتے ہیں جو بندی بریلی وہ کہتے ہیں ابو نعمان اس کا آخر عمر میں دماغ خراب ہو گیا تھا دماغ خراب ہو گیا تھا. ہم کہتے ہیں کہ یہ بات تو صحیح ہے کہ دماغ آخری عمر میں خراب ہو گیا لیکن دماغ خراب ہونے کے بعد اس نے حدیثیں نہیں بیان کی اس کو بچوں نے گھر میں بند کر دیا. میں یہ پوچھتا ہوں کہ مصلی پر نماز پڑھانے والا
دماغ خراب کوئی آدمی مسئلے پر امام کھڑا کرتا ہے، جس کا دماغ خراب ہو پتھر مارے، اس کے پیچھے تو وہی آدمی نماز پڑھتا ہے جس کا اپنا دماغ خراب ہو۔ اس کا مطلب ہے جب اس نے نماز پڑھائی ہے تو اس کو پہلے پورا ہو گیا، مرنے سے پہلے مہینہ پہلے 2 مہینے پہلے جب دماغ پکڑ کو بچوں نے جا کے رکھ دیا۔ امام دارقطنی کہتے ہیں کہ اس نے دماغ خراب ہونے کے بعد کوئی حدیث نہیں کرتا، تو کیا تم اعتراض کرتے ہو یہ صحیح حدیث ہے؟ فرمایا حدیث سے ثابت ہے، اس لیے جو کہتے ہیں نا فرمایا حدیث سے ثابت کرو، ہر بات تو ہمارے پاس جواب موجود ہے، فقط نام اور ہمارے کی سوال کا جواب نہیں دینا کبھی۔ دیکھو میرا سادہ سا سوال ہے کہ امام ابو حنیفہ سے اپنی بات کہتے ہیں کیوں نہیں کرتے؟ صاف اصول ہے، نماز خراب نہیں ہوتا ہے جب یہ سوال کا غلط نماز سے کوئی نہیں، ایسے سوال نہیں کرے۔ ہم لوگ شاید کشمیری میں بہت سے پوچھیں کیا اس کی نماز ہو جاتی ہے جو ہم یہ نہیں کرتا بھائی اس کی نماز سنت کے مطابق نہیں ہوتی، اس کی نماز ناقص ہے، سنت کے مطابق نہیں ہے۔ ایک آدمی نے سوال بھیجا کہ صحیح مسلم میں بابو صاحب کے ہاتھ پر ہاتھ ہو ناؤ کو سینے کے درمیان باندھنے کی حدیث موجود ہے، یہ حدیث صحیح ہے نہیں؟ یہ کوئی جذاب ہے جس نے یہ لکھا ہے۔ پرانے زمانے میں بھی جھوٹے راوی ہوتے تھے، آج بھی یہ اردو ہے جو ہماری اسپیشل میل ہے، اس کو توبہ کرنی چاہیے۔ کوئی صحیح مسلم ہے سینے کے اوپر یا ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی کوئی حدیث موجود ہے، باپ باندھا ہوئی نہیں، حدیث کوئی موجود نہیں۔ ہاتھ باندھنے کی حدیث تو ہے لیکن سینے کے نیچے، سینے کے اوپر یا ناف کے نیچے کوئی یہ مسئلہ صحیح مسلم میں نہیں ہے، اس لیے کوئی جھوٹا آدمی آ گیا اس کو توبہ کرنا۔ جب حدیث مرتب نہیں رہتی یا جب حدیث موجود ہے اس وقت لوگ کی مسائل نماز وغیرہ کیسے حاصل کرتے ہیں؟ اس وقت زندہ موجود ہیں جن سے حدیثیں سن کر لکھی ہیں علماء نے، امام مالک نے حدیثیں لکھی امام زہری سے، تو امام زہری موجود تھے نا، لوگ ان سے پوچھا آپ کی نماز نہیں کرتے تھے کہ نہیں؟ امام زہری کو اگر ضرورت تھی تو صحابہ سے پوچھے تھے حضرت سے، تو صحابہ لوگ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے تھے آپ سے لے کر نماز پڑھتے تھے، آپ کی نماز تابعین صحابہ کو دے کر نماز پڑھتے سے پوچھتے تھے، تب تابعین سے، تو یہ کوئی ایسا مسئلہ ہے تصویروں ویڈیو شیئر کیا ہے محترم یہ اچھا کبھی سوچا ایسا ہے نا سیاست ہے ہم لوگ صاحب بولتے ہیں کیا تشہد اور سجدے کے اندر قرآن دعا پڑھی جا سکتی ہے؟ تشہد میں پڑھی جا سکتی ہے، سجدے میں قرآن پر ایسے منع کیا گیا یہ سجدے میں قرآن دعا نہ پڑھیں گے، سجدے میں وہی دعا پڑھیں گے اللہ کے رسول صاحب۔ تشہد میں نبی صلی اللہ کی 2 مرتبہ دعا پڑھی۔ تکبیر تحریمہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے یا مستحب ہو، ثبوت قرآن یا حدیث سے پیش کرائیں۔ اسی طرح باقی ارکان کی بھی شرعی حیثیت ارکان نہیں ہوتی۔ تکبیر تحریمہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، اس لیے تکبیر تحریمہ یہ کہنی چاہیے، اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے کہ یہ تکبیر تحریمہ فرض ہے۔ اور باقی جو ارکان ہیں اور یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو کہتے ہیں نا یہ فرض ہے واجب ہے ہر مسئلے کے بارے میں، یہ سوال غلط ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ یہ سیر علامہ کو بلا میں لکھا ہے، تو ایک آدمی نے پوچھا کہ نماز میں کتنے فرض ہیں، کتنے سنت ہیں، کتنے واجب ہیں، کتنے نفل ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا زندگی کا خجور کا میرے زندگی کی صبح اتنا سخت ہوتا ہے۔ اور ابھی میں کتاب بحث ہو گیا جس کا ہم نے ترجمہ شاید کیا اپنے سارے حدیث میں یہ کتاب یہ امام احمد بن حنبل یا امام صاحب بن راوی اس بات کو بدعت کے کہتے ہیں، بدعت نہیں ہونی چاہیے، فرض ہے سنت ہے واجب ہے۔ اللہ کے بڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے جو ثابت حدیث کے سے اس کا اسی طرح عمل کرو، یہ باقی یہ فرض ہے واجب اس چکر میں آتا ہے، یہ فرض واجب کی بات امام حنبل صاحب یہ ماتا مجھے ایک آدمی نے کہا کہ وہ مسئلہ کے مطابق صاحب کی طرف سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں جیل میں نماز پڑھو، نبی صاحب کی نماز ثابت کریں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے ہم اپنی نماز ثابت کریں گے، یہ اپنی نماز ثابت کریں گے، یہ امام حنیفہ ثابت کریں گے، ہم اللہ کے رسول سے دو بات ہیں، انہوں نے کہا ہم اپنی نماز ثابت کریں گے۔ اچھا یہ سوال ہے کہ قنوت وطر جو ہے رکوع سے پہلے یہ بات میں اس کا جواب تو کہیں گے کہ رکوع سے پہلے وطر پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہوگا، جس طرح آپ کو بھائی لکھا ہوا نکال ہے تو قبل
اور انہوں نے نازلہ اپنے رکوع کے بعد ہی پڑھا ہے، اور رکوع کے بعد بھی ٹھیک ہے، رکوع سے پہلے بھی بہتر یہ کہ رکوع سے پہلے پڑھ جائے، یہ دونوں طرح کی مسئلے جائز ہیں، تو پسند نہیں۔ اچھا جی، یہ قول لکھا ہے ترمذی سے، کسی آدمی نے یہ قول بھیجا ہے ترمذی کون سی منہاج السبی، یہ کون سی کتاب ہے منہاج السبی؟ یہ اچھا منہاج السبی ترمذی کا حوالہ لکھا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو من صلی رکعت، جو آدمی کوئی ایسی رکعت پڑھتا ہے جس لم یقرأ فیہا بأم القرآن، جس میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا، فلم یصلی جو صلی، اس کی نماز نہیں ہوتی الا ان یکون وراء الامام، لیکن امام کے پیچھے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فتویٰ ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر کوئی رکعت نہیں ہوتی مگر امام کے پیچھے ہو جاتی ہے۔ حنفی حضرات یہ کہتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر رکعت ہو جاتی ہے، چاہے امام ہو یا منفرد ہو، امام اور منفرد کی بھی سورۃ فاتحہ کے بغیر ہم کی نماز ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں اپنی دو رکعتوں میں چار کچھ جلدی نہ پڑے گا، بالکل جو فرض ہے اس کی نماز صحیح۔ اور اگر کسی کی رکعت سورۃ فاتحہ یاد کرے تو سجدہ صاحب سے کام کرتے ہیں، تو جابر رضی اللہ عنہ کو یہ خلاف۔ دوسرا یہ کہ جابر رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، ان کا یہ قول دوسرے صحابہ کے خلاف ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ۔ سیدنا ابو ہریرہ کا فتویٰ صحیح مسلم ہے، عبداللہ بن عباس کا فتویٰ امام کی کتاب القراءۃ وسنن ابن شیبہ اور مسلم ہے۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ، یہ مستدرک الحاکم ہے، حاکم صاحب دونوں صحیح کہتے ہیں۔ تو یہ دونوں سے صحابہ کرام کے خلاف سیدنا جابر کا فتویٰ ہے۔ اب جب صحابہ کے درمیان اختلاف ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا اللہ کے رسول کا رجوع کرنا چاہیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو آدمی سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے امام کے پیچھے، اس کی نماز نہیں ہوتی، وہ صحیح سن نہیں۔ نافع بن معمر علیہ کے بعد میرے آپ کے سامنے بیان بھی کی تھی کبھی، اور اس کے علاوہ محمد بن اسحاق کی روایت بھی ہے، حدث علی مقبول عنہ بالربی، اور بھی روایتیں ہیں، تو اس لیے اس کا میں نے تشریح اور بیان کر دیا ہے۔ وہ جابر رضی اللہ عنہ کو امام کی صفت ہے جیسا کہ ابن ماجہ میں ثابت ہے۔ یہ سوال ہے کہ کیا فاتحہ اور قرات میں فرق ہے؟ قرات کا لفظ عام ہے، قرات کا لفظ عام ہے، فاتحہ بھی اور غیر فاتحہ، یعنی کوئی اہل سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے تو یہ بھی قرات ہے، اور اگر وہ سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورۃ پڑھتا ہے یہ بھی قرات ہے۔ یہ یعنی دو جس طرح میتا کے دینا مردار ہو، یہ لفظ عام ہے، مرضی بھی مردار ہے اور کوئی اگر غائب مر جائے کوئی مردار ہے، یہ دونوں مردار ہیں، تو یعنی ایک عام اور خاص ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ فاتحہ اس کی تخصیص کر دی حدیث میں، صرف فاتحہ پڑھے گی مقتدی، اس کے علاوہ باقی کرا دی گئی، تخصیص کر دی، جس طرح مچھلی کی تخصیص کر دی اللہ کے رسول نے، یہ مچھلی حلال ہے، باقی جو ہے نا مردار ہے۔ یہ ابھی جو لکھا ہے کہ جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو امام کے پیچھے پڑھے تو اس کی امام کی طرح مقتدی بھی آتے، وہ لکھتا ہے کہ امام ابو حنیفہ، یہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے، یہ کہتے ہیں نا بڑا جھوٹ، ایسا جھوٹ ہو کہ ویسے جھوٹ بہت ہوتے ہیں، پتہ نہیں یہ کون کیوں بندی ہے، میں جو بندی کا جھوٹا پوچھوں۔ یہ سرفراز خان صاحب کا بیٹا اپنے شروع سے جسے کتابیں کیا رہتی تھی، اس نے کتاب لکھی ہے بھائی زبانہ معاملہ، اس معاملے میں مسئلہ یہ تھا کہ حنفیہ کہتے ہیں دیوبندی وغیرہ میں کہ اگر ایک جنازہ ہوتا ہے دوسرا جنازہ نہیں ہوتا، شہید کا جنازہ نہیں ہوتا، غائب والا جنازہ نہیں ہوتا، تو مولانا ارشاد الحسنی حافظ اللہ انہوں نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا اللہ کے بندو تم جیسا کہتے ہو دوسرا جنازہ نہیں ہوتا، تمہاری کتاب میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ جب فوت ہوئے تو ان کے 6 جنازے ہوئے اور قبر پر 20 دن کا جنازہ ہوتا ہے، سرفراز صاحب کا لکھا دوسری بات ہے، تو اس کا جواب دیتا ہے عبد القدوس خان، وہ کہتا ہے کہ تجھے پتا ہے جنازہ پڑھنے والے کون؟ یہ امام ابو حنیفہ کا جنازہ پڑھنے والے یہ شافعی تھے، یہ مالکی تھے، یہ حنبلی تھے۔ میں پوچھتا ہوں کہ احمد بن حنبل امام ابو حنیفہ کی وفات کے 14 سال بعد پیدا ہوئی، تو ان کے 14 سال پیدا ہونے سے پہلے حنبلی کدھر آ گئے دنیا میں؟ 600 پاگل جو ہوتی ہے جو پیدا ہی نہیں ہوا تو اس کو ماننے والے کدھر آ گئے؟ امام شافعی اس سال پیدا ہوئی، اس دن پیدا ہوئی، اس سال پیدا ہوئی، تو امام شافعی کو ماننے والے شافعی کدھر سے آ گئے؟ اتنا تو یہ بھی کہتا رہا ہوگا نیچے والے کا خواسم، خواسم یہ فضول آدمی ہے، مجہول ہے،
اس نے جامع المصانید میں 21 سندوں سے ہمارے پاس یہ نکلا تھا امام حنیفہ سے بنی ہے. میں نے پہلے بتا دیا تھا رات کی بات آپ کو کہ امام حنیفہ جو ہے ان کی کتابیں انہوں نے کہیں کبھی جلا دی ہے کسی طرح میں بات یہ ہے کوئی سازش ہے ضرور کیونکہ امام سے ہمارے اور اشرف علی تھانوی صاحب نے کہا یہ مفتی محمد شفیع صاحب نے نقل کیا مجالے سے حکیم مربوط میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ جو ہے وہ غیر مقلد ہے یقیناً غیر مقلد اس وجہ سے انہوں نے کتابوں کی اطلاع دی نا یہ روپے کا ہے 345 صفحہ ہے. اچھا ٹھیک ہے کیا ان کے بعد ہاتھ پانا چاہیے تو بات جو بات اچھا ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی. اس سے حدیث ثابت کرتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے. صحیح مسلم میں ہے کہ فسائدن پاس سے زیادہ تو پھر مقتدی کو امام کے پیچھے کوئی اور سورت پڑھی چاہیے. تو میرے بھائی یہ صرف حدیث نہیں کہتے صحابہ کرام بھی کہتے ہیں وہ بھی حدیث ہے لیکن تم کو تو تمہاری حدیث پر نہیں مانتے ہو. اور بڑے بڑے امام جو ہے اس حدیث سے امام بخاری اس حدیث سے گہرا سمجھ کرتے ہیں کوئی ہمارا آج نہیں. دوسرا یہ ہے کہ صحیح مسلم میں جو فساد کا لفظ آیا ہے اس کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ اور زیادہ یہ جو معنی تم نے کیا یہ صحیح ہے بس اس سے زیادہ بس کا مطلب ہے کہ مزید ہے. اس لیے انور شاہ کشمیری نے ترمذی کی جو شرح ہے شریعت میں یہ بات دکھائی ہے کہ فساد کے ساتھ جو صورت ہے اس کا وجود ثابت ہوگا اختیاری ہے سورۃ فاتحہ کے علاوہ پڑھ سکیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث سے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ پڑھ لیں کہ سورۃ فاتحہ پڑھی جس طرح وہ جو پڑھیں تو بہتر ہے ضروری ہے اس کا پڑھ سکیں. اس لیے تمہارا پتہ ہی ثابت ہے بہتر میں جواب بتائیں رکوع سے پہلے بہتر یا بعد رکوع سے پہلے بہتر آپ رہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہاتھ اٹھانے کا سوچا ہے ہاں جو ہے وہ اگر اس طرح دعا کرتا ہے تو وہ کچھ اسلاف دے رہے گا. اخبار میں کہا کہ اس حدیث کہ جو عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے اور بھائین کرتے تھے اور مدینہ میں بھائین چھوڑ دیا تھا یہ کیسے پہلے یہ حدیث کی کسی کتاب میں معتبر میں موجود نہیں یہ جتنی کتابیں نا بخاری شریف مسلم ترمذی ابو داؤد نسائی ابن ماجہ وغیرہ یہ انہوں نے اخبار میں کہا ایک مجہول کتاب نکالی ہے جس کا لکھنے والا مجہول ہے اور جس کی سند صحیح نہیں ہے. میں نے ثابت کیا ہے مطلب 10 درجے کی دلیلوں سے یہ جو میرا رسالہ ہے 11واں رسالہ حدیث میں ثابت کیا ہے کیسے ہوگا کہ یہ موضوع حدیث ہے اور اس کے موضوع ہونے کی نشانی اس کے اندر ہوتی ہے. اس نے کہا کہ مدینہ میں رفع جین چھوڑ دیا تھا حالانکہ مدینہ میں رفع جین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں رفع جین کرنے کا مالک بن حویرث مدینہ میں آتے آخری سالوں میں انہوں نے رفع جین دیکھا. وائل بن حجر مدینہ میں آتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے ایک سال پہلے تیرا وفات سے 6 مہینے پہلے وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کو رفع جین کرتے دیکھا. تو پھر یہ کس طرح کہتے ہیں یہ جھوٹے دوسری موضوع روایتیں یہ جو ہے میں آپ کو بتا لی کیا سورۃ فاتحہ قرآن کیسا ہے یعنی سورۃ فاتحہ قرآن کیسا ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ قرآن میں سے جب میں پڑھ رہا ہوں تو سوائے سورۃ فاتحہ کچھ نہ پڑھوں سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے باقی کچھ نہیں پڑھنا. یہ بات کیا 2 رکعت والی نماز میں تشہد میں اور کرنا چاہیے دلیل دی ایک تو دلیل میں نے بیان کی تھی اپنی اس بیان میں کہ آخری جو ہوتی ہے رکعت جس میں سجدہ ہوتا ہے جس میں جناب ہوتا ہے اس میں قوت ہے تو اسے 2 رکعت والی میں ثابت ہوتا ہے. ایک دوسری دلیل بھی جو میرے امام بیانی کی آپ سنیں امام بیانی کی کتاب خلافیات میں حسن روایت ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 2 رکعت کا دورہ کیا فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ کتاب یہ روایت میری کتاب کو لینے کی آخری ہوتی ہے مان دی سکتی اور علماء کی بیان نہ کرنے والی حدیث بار بار پیش کی جاتی ہے اس کی سند صحیح ٹھیک ہے اس کی سند صحیح ہے صحیح نہیں. اصول حدیث کا ایک مسئلہ ہے کہ مدلس راوی کی روایت غیر صحیح میں صحیح ہوگی. مدلس راوی جو روایت کرے نا آپ کے ساتھ تو بخاری مسلم کے علاوہ دوسری کتابوں میں وہ صحیح نہیں ہوگی. اس مسئلے کے لیے آپ کتابیں دیکھ سکتے ہیں مقدمہ ابن صلاح دیں نخبۃ الفکر دیں. اسی طرح امام شافعی نے بھی یہ بات بتائی کہ مدلس کی روایت صحیح نہیں ہوگی اور یہ اصول جو مدینہ میں بھی اپنی کتابوں میں لکھتا ہے میں نے روایت دی تو یہ اصول سمجھنے پہلے کہ مدلس راوی جو ہے بس یہ یاد کریں نظر نہیں کوئی ہوتی مدلس کون ہوتا ہے چھوڑے مدلس جو راوی ہے اس کی آن والی روایت صحیح نہیں ہوتی صحیح بخاری مسلم کے علاوہ
صحیح بخاری مسلم میں کوئی بات لکھا ہے، سرفراز ناصر نے بھی لکھا ہے خزائن، اس کا نام کیا ہے؟ خزائن سن۔ اچھا پتہ ہے سبا تری بھی یعنی شروع میں سوال ہے، اس نے لکھا ہے سرفراز ناصر نے کہ صحیح بخاری مسلم میں مدرس کی روایت صحیح ہے، اس کے علاوہ باقی جو ہے عمل ہے اور وہ ابھی تو بندیوں کے بڑے ہیں جی سرفراز ناصر وہ اب تو بندی بڑے ہیں کا بھی گفتار۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ کیا عبداللہ بن مسعود کی حدیث میں کوئی مدرس راوی ہے؟ ہاں تو یہ حدیث نکال ہے دنیا کی کسی کتاب سے، ابو داؤد سے نکال ہے ترمذی سے نکال ہے، اس میں سفیان ثوری کا سفیان ثوری کے بارے میں محدثین کہتے ہیں مدرس، جیسے ابھی نہیں کہتے ہیں کہاں یدلس اجل دبی، جو بندی بھی کہتے ہیں مدرس، ماجد بن قاری بھی کہتے ہیں، کہیں گے ہنفی نے کہ عمر القاری نے لکھا ہے مدرس، زید لکھا ہے مدرس، بریلیوں نے لکھا ہے مدرس، کیونکہ تو پوانی ہے۔ تو جب اہل حدیث بھی محدثین بھی سب لوگ کہتے ہیں کہ بے اجماع سفیان ثوری مدرس ہیں، تو جہاں والی روایتیں تو مسئلہ ختم ہو گیا، روایت نہیں ہے۔ تو یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان نہیں کی، وہ بنی ہے اس روایت، یہ روایت سے ثابت مردود ہے، تو پھر اس کو وجہ رابط کریں۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ حضرت عثمان نے فرمایا کہ تم پھر امام کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہو اور اس وقت وہ واسطے میں تھے، یعنی بھائی یہ بھی کوئی آدمی کتاب بھی ہے جس نے لکھا ہے اللہ اس کو ہدایت دے دوں گا، کیونکہ صحیح بخاری میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ حضرت عثمان نے کہا ہے کہ پھر کے پیچھے نماز پڑھ۔ ہاں وہ مستثنا ہے کہ کوئی آدمی اگر کسی نے سمجھانے کے لیے یہ روایت کا بھیجا بیچارے کو اپنا کام بھی کرتا ہو گیا تو مستثنا ہے۔ صبح بتاتا ہوں یہ جیسے لکھا ہے نا، اگر اس نے شرارت کے لیے لکھا ہے تو ثواب ہے، اگر یہ سمجھانے کے لیے لکھا ہے تو اس کا حافظہ کبھی نہیں شروع ہو گیا۔ حضرت عثمان نے ان لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنے کی کہا تھا جو امام فتنہ کرنے والے مدینہ میں جو چاہ رہے تھے نا، باغیوں کا جو امام تھا، باغیوں کے پیچھے نبی کے پیچھے نکلا تو باغیوں کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، باغیوں میں کیوں فرق ہے؟ سوال یہ کیا وجہ میں کرے کتنے سے معلوم ہے؟ ابھی میں نے بتایا کہ نماز کی صحیح ہوگی، سنت کی بات ہوگی، بلکہ اگر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہوتے اس زمانے میں تو وہ مانتے ہو۔ امام بخاری نے صحیح سے نظر کیا کہ عبداللہ بن عمر اگر کسی کو دیکھ لیتے دیکھا یا وہ دیکھ نہیں کرتا اس کو بات نہیں مار کیا چاروں ابو بکر صدیق کو نہیں مانتے، ابو بکر صدیق سے میں نے ثابت کر دیا یہ کہنا کہ خاص فلاں ثابت ہو یہ غلط ہے، یہ اس کی مطلب اگر ہم بھی کہیں دیکھو کہ فلاں جو کام کرتے ہو یہ خاص فلاں ثابت ہے تو پھر یہ کیا رکھے سامنے کہیں گے تم طرف کر کے رکھو مجھے نہ کرنا صحیح اور آسمان سے ثابت تو سارے کو بن گی، سارے کریں گے، سارے اپنی منتظر ہو گئے، سارے بہت ابھی بڑی سے ڈھونڈ آپ کو بتا دیں اپنی طرف سے تو یہ ان کو دنیا میں آپ کو کبھی سزا لے پہلے پالے جیسا وہ لوگ پالے ساتھ ساتھ پالے نہیں اگر سب سے زیادہ تو میرے اوپر ہے کیونکہ سورت فاتحہ پڑھنے کا حکم ہے اور ایک اور امام شافعی سے پہلے تو امام اوزا ہی رسول اللہ ہے اگر تو یہ حافظ ندیم صاحب نے ہاں والا یہ بے مشکل ایک اور حوالہ تھا لیکن آپ کی زندگی ہوتی ہے امام اوزا کا صحیح حوالہ کتاب الجراح میں جس میں وہ کہتے ہیں کہ سورت فاتحہ امام کے پیچھے پڑھی گئی جاری میں سیری میں امام مقتدی سب کو سجدے کرے سجدے کرو سجدے نہ کرے یہ بھی کرو یہ بھی کرو سب کرو بات کرو ایسا وہ امام اوزاعی کا شام کے بڑے امام کا بھی تھا جو عام کے تو اس لیے سبقوں میں پڑھنے گئے سبقوں کے امام عبداللہ عربی چھوٹے چھوٹے ہوتے پڑے پیچھے اس سے سبحان اللہ اگر نہ پڑھے سبحان اللہ پڑھے یہ بھی ٹھیک ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو مسئلہ صحیح سند ہے وہ فرماتے ہیں کہ امام سے پہلے سورۃ فاتحہ ختم کر دو تو یہ سن کے ہوگا کہ جب سبحان اللہ آپ بھی پڑھیں لیکن سبحان اللہ اگر پڑھتے ہیں تو پھر سورۃ فاتحہ ساتھ کر سکتے یہ بھی بس ابو ہریرہ کا صحیح سند سے آگے ہے امام بخاری کی ضرورت ہے اچھا یہ لکھا ہے کہ تفسیر ابن عباس کی بارے میں بھائی تفسیر ابن عباس کے نام سے جو کتاب چھپی ہوئی ہے عبداللہ بن عباس سے کوئی ثابت نہیں ہے اس کا راوی ترکی کذاب ہے اور خودی بھی کذاب ہے دوسرے راویوں نے عبداللہ بن عباس سے ایک تشریح رسول کا رکھی ہے یہ جو کہ بالکل واقع اور سیدنا عبداللہ بن عباس نے یہ تفسیر نہیں
ہاں جی، اگر احتیاطی خطرہ سے کوئی شخص کو باتیں پڑے تو مرے کا موقع ادا کرتا ہے تو باقی نہیں گئی. تو یہ تو مسئلہ ہے کہ اگر کوئی آدمی سے اور بیچارے کو سمجھ کی غلطی لگ گئی تو اس کا معاملہ اللہ کے ہماری نماز اٹھانے کے بغیر ہم سب سمجھ نہیں دکھاتے. جو تقریر کی بنا پر نہیں پڑتا اس کو اوپر سمجھا ہے. یہ کسی لکھا ہے آپ نے لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر کی حدیث روائی ہے کہ جس کی وجہ راوی ابو نعمان کی بات کہ جب اس کا عہدہ خراب ہو گیا تو کوئی حدیث بیان نہیں کی. ایسے کہ صرف ہو پھر کبیر صحیح میں 26 حدیثوں کے عہدہ خراب ہونے کے بعد روایت میں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو اس کے یہ کہیں گے آپ کی جو بولنا گناہ ہے وہ سب شاید آپ ہمارے پاس تشریف لائیں اور وہ جو کبیر صحیح ہے اور ثابت کریں کہ اس نے عہدہ خراب ہونے کے بعد میرے حوالہ بیان کیا امام دارقطنی کا. امام دارقطنی جو ہے وہ کا قول ہے وہ بتاتے ہیں کہ اس نے کوئی حدیث نہ دی اور یہی بات امام صاحب بھی نہیں کی. اسماء الرجال تو بڑے امام بھی نہیں اور یہ اب تیسرا امام اسماء الرجال کا بھی جو آ گیا ہے اس کو صحیح کے بعد نام کرے آپ لکھیں گے وہ کون سے. اچھا جی کیا فجر کے فرض جیسے نام پر آ رہا ہو تو سنتے پر ہی کہیں گے. اچھا تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپ نے کسی نے ہمارے ادھیوں کی 2 رات پکڑی ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ امام بھی جس باتیں بھی پڑھی چاہیے اور جب امام فجر فرض پر آ رہا ہو تو یہ نماز پڑھتے رہتے ہیں چاہے وہ قرآن سنیں یا نہ سنیں. ہمارے لیے انہوں نے کہا ہے کہ قرآن پڑھا جائے تو کام ہے آپس میں خاموش ہو. قرآن پاک کیا ہے ہمارے کو فٹ کرتے اور خود سندر کرتے. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث میں جو آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اذا اقیم الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ جب فرض نماز کی قیام ہو جاتی تو کوئی نماز نہیں ہوتی سوا فرض. تو یہ سنتے کہتے ہوتی یہ نہیں پڑھی تھی فرض امام کے ساتھ شامل ہو گئی ہے تو بات آتی ہے. ویسا پورے قرآن کے سلسلے میں مجھے ایک دو باتیں یاد نہیں ہو رہی. دلی میں کل ماں کا بھی تو بنی ہے جو بچوں کے بڑے پڑھ لکھا ہے کاری سے ماں صاحب کو جانتے ہوں گے ہاں پر لیکن ان کا بغیر ٹی وی کی ریڈیو پر بھی آتا ہے. یہ ہمارے علاقے کا یہ کاری سے ماں صاحب کی کتابیں تجربات ہے یہ ہمارے چھپی کو رہ گیا. اس کا صفحہ نمبر یہ ہے جی 233 یہ قرآن نسخہ ہے نیا نسخہ نہیں نیا نسخے میں آپ کو ذرا مسئلہ اس کا کیا بات ہے. اچھا قاری سعید الرحمان صاحب نقل کرتے ہیں اپنے باپ سے عبد الرحمان کا مجبوری صاحب سے جو بہت بڑے جو بنی سے تھے اور جو وقت میں گزر سے جن کے حالات طریقے تھا اپنے بارے میں وہ نقل کرتے ہیں اشرف تھانوی صاحب تو سند یہ صحیح ہے کیونکہ سارے لوگ بنی ہیں. اچھا جی تو مسئلہ یہ پوچھا تھانوی صاحب سے کہ حضرات جہاں یہ لوگ جمعہ پڑھتے ہیں گاؤں میں ہنجوں کے نزدیک جمعہ نہیں ہوتا گاؤں میں لوگ پڑھتے ہیں جمعہ میں کیا کرنا چاہیے. تو آپ سنیں یا میرے بات ہی الفاظ ہے حضرت تھانوی نے اس کے جواب میں فرمایا ایسے لوگوں پر فاتحہ خلف الامام پڑھ لینا چاہیے تاکہ امام شافعی کے مذہب کے بنا پر نماز ہو جائے. یہ میں کہتا ہوں جمعہ کے دن امام جو ہے نماز دن میں پڑھتا ہے یا چار پڑھتا ہے. قرآن والی آیت کدھر چلی گئی جو بھائی کو فکر کرتے ہیں یہ جمعہ کے دن کدھر چلی گئی تو دھوکہ ہی ہے. آئیے دیکھ رہے ہیں اس میں یہ ہے اس کا ٹھیک ہے یہ اصل میں اس کو کہتے ہیں نا کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کی اور کھانے کی ہمارے لیے اور ہے ایک چیز ہونی چاہیے. یہ میرے پاس ایک کتاب ایک اور ہے یہ الکلام الحسن یہ ملفوظات ہیں یہ حکیم و امت حضرت مولانا شاہ محمد سلطان بڑے کام ہے. تو اس کے ملفوظات میں جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 212 پر یہ مسئلہ لکھا ہے. مسئلہ کسی نے پوچھا کہ ایک مجمع میں اگر بہت سے لوگ قرآن پڑھے اونچا اونچا کہنے لگی نہیں حضرت تو جواب دیتی سنے لیا وہ سمجھ فرمایا
میرے نزدیک اعلان کرے قرآن کا سنو، جب قرآن مجید پڑھا جائے تو قرآن میں زیادہ سنو، تبلیغ پر محمول ہے۔ اس جگہ قرات کے ساتھ مراد نہیں، سیاق سے یہی معلوم ہوتا ہے۔ تو اب ایک مجمع میں بہت آدمی مل کر قرآن پڑھے تو کوئی حرج نہیں، ایسا تو ہم کہتے ہیں، ہم ہی کہتے ہیں کہ آیت جو ہے یہ فاتح کے بارے میں نہیں، اللہ کی مدد کاموں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جیسا کہ مفسرین نے بتایا، ہمارے بھی مفسرین نے، تو ہمارے اوپر کیوں فکر ہے؟ کیا تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرآن پڑھتے تھے تو صحابہ کرام شور جاتے تھے؟ کیا تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے نماز کے بعد صحابہ ہو جاتے ہیں؟ یہ باتیں کہاں بچ رہا ہے؟ وقال الذين كفروا، اللہ کہتا ہے کہ آپ نے کہا لا تسمعوا لهذا القرآن، قرآن نہ سنو، یہ تو کیا سنے کہا کیا کہا لا تسمعوا لهذا القرآن، اللہ کہتا ہے فاستمعوا له، انہوں نے کہا کہ اللہ کہتا ہے وَأَنصِتُوا، انہوں نے کہا لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، اللہ نے کہا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ کیا ہم کے تین احکام کے تین جواب۔ اچھا یہ میرے پاس ہو، یہ ظفر احمد عثمانی کی کتاب ہے فاتح التراویح کے سفر صبح پر، وہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنا سجدے میں اور سیدھی نمازوں میں جائز یا مستحب ہے، جائز بھی اور چاہیے۔ یہ ظفر احمد خانوی جنہوں نے 21 جلدوں میں حدیث کی کتاب کی جو بندی ہے بہت بڑے، جو بندیوں کے بہت بڑے تو خیر یہ تو آپ کہتے ہیں جملہ مقرر ہے۔ نماز پر جماعت ہو رہی ہے، ایک نمازی بعد میں آیا، اسے کسی صاحب نے اکیلے نماز ادا کرنا پڑی کیونکہ کسی صاحب نے دلا دی، نماز ہو جائے گی، ایسی صورت میں نمازی جو بات میں اسے کر رہا تھی تو بھائی ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ آپ نے حدیث میں لکھا ہوا ہے، وہ حدیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ سب کے پیچھے اکیلے آدمی کی نماز نہیں ہوتی، اور آپ نے نماز دوبارہ پڑھنے کو حکم دیا ہے۔ تو کوئی اپنی اگر اکیلا آ گیا وہ نماز پڑھے، اگر ساری نماز میں آخر تک کوئی آدمی اس کے ساتھ شامل نہ ہوا اس کی نماز نہیں ہوگی، نماز کا دعا دی۔ اور اگر اس کی فصل پہ یہ دوسری میں آ گیا تیسری میں آ گیا تو نماز ہو گئی، کیونکہ وہ اکیلا نہیں رہا۔ اسے کیا کرنا کی ضرورت ہے؟ یہ کہ اپنی سب سے کھینچنا جائز ہے اتہاس ہے اس بارے میں کہ جب دو آدمی نماز پڑھ رہے ہو تو تیسرا جب آدمی آئے گا تو امام جب پیچھے جائے گا، ابھی چل جائے گا جو پیچھے آ جائے گا، تو یہ اس پر کیا کرتے ہوئے سب میں سے آدمی کھینچ سکتا ہے۔ یہ تو یہ کہ سب کی آخر میں سے کھینچے وہ سب امام کے پیچھے ہونا جو ہے ضروری نہیں ہو، جس حدیث میں آتا ہے تو امام ضرور حدیث ہے، تو ایک اس طرح کی حالت میں بہتر ہے یہ کہ درمیان سے سب گنا کر کے وہاں سے ایک آدمی کو کھینچ کر ادھر کھڑا تو یہ ساری سنتے ہیں یہ جائے۔ وہ بھی تو سب کو دوڑ رہا ہے، پیچھے آئے گا سب کو دوڑ کے پیچھے آئے گا۔ اچھا جی وہ جو ہے نا کہ آگے سے جو کھینچے گا سب کچھ اس کو کھینچ کے امام کے سامنے پیچھے نہیں وہاں پیچھے کھڑے گا نہیں کھڑے نماز کرے گی۔ اچھا نور العین میں آپ نے سفیان ثوری کو درجہ ثالثہ کا مدرس قرار دیا ہے، اور حوالہ جامع تاثیر احمد صلاح الدین کا اور کشتی آپ جامع تاثیر سے احمد اللہ کا یہ کو ثابت کریں کہ سفیان درجہ ثالثہ کا ایسا سوال ہے۔ یہ نور العین میں آپ کو ایک مسئلہ بتاؤں، یہ جو بدی حضرات یا بریلوی حضرات کی طرح ہم نہیں کہ ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اپنی غلطی پر ڈٹے رہے اور اس کی اصلاح میں اشیور نامی صاحب نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی اور آپ کی علم غیب کو یا دونوں کے ساتھ تشبیہ دے دی تو بریلی بیچارے شور مچاتے رہے، ان کی ایک نہ سنی گئی، مدت تک وہ کہتا رہا کہ جو لکھا سکتا، حالانکہ اس نے اس حفظ ایمان کی اس گندی عبارت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو تشبیہ دی گئی تھی جانوروں کی علم کے ساتھ اور بچوں اور پاگوں کے، تو ہم اس طرح کے نہیں، ہم سے اگر غلطی ہو جائے تو اس کیا کرنا۔ یہ نور العین کتاب میری طالب علمی کی کتاب ہے، یہ تقریباً 10 سال پہلے چھپی تھی، تو کسی دور میں میرے پاس اتنی کتابیں نہیں تھی۔ جامع تحسین اللہ کی کتاب والد ہے، جامع تحسین اللہ کی کتاب جو ہے اس سے میں نے ایک عبارت نکل کی اپنی کاپی پر، تو پھر مسائل تو تھی نہیں۔ بعد میں جب یہ کتاب لکھنے بیٹھا تو اللہ کا حوالہ لکھا ہوا تھا، تو اس میں حاکم کا حوالہ میں نے لکھا، تو میں نے یہ سمجھا کہ اللہ کا کو صلاح الدین علیہ، تو میں نے نور العین میں اس طرح لکھ دیا۔ بعد میں مجھے کسی نے بتایا کہ دیکھیں آپ نے تو اللہ کا قول لکھا ہے، یہ تو اللہ کا قول نہیں ہے، یہ امام حکیم کا قول ہے۔ جب مجھے موقع ملا تو میں نے اعلانیہ اپنی غلطی کا اقرار کیا، میں بھی کہتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اللہ معاف۔ لیکن غلطی کے معلوم ہونے کے بعد میں نے کیا کیا کہ ایسا نہیں کہ چپکے اصلاح کر دی، چپکے ٹھیک کر دیا نا، میں نے اعلان کیا
یہ دیکھیں یہ ہے یہ حدیث عبداللہ بن مسعود. یہ ہے صفحہ نمبر 23 چھپی ہوئی دور رہنے. یہ ہے صفحہ نمبر 123. اس میں نیچے اچھا لکھا ہے. میں نے لکھا ہے کہ حافظ علی کا یہاں ذکر میرا فہم تھا. صحیح یہ ہے کہ امام حاکم رحمہ اللہ کا قول ہے الحمدللہ. میرا اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنی غلطی مانتا ہوں. تو یہ قول کس کا ہے؟ امام حاکم کا ہے. اب مسئلہ کیا ہوا؟ مقدمہ جو تھا میرا مقدمہ وہ مضبوط ہو گیا. میری دلیل مضبوط ہو گئی کیونکہ علائی کی وہ وصیت نہیں جو امام حاکم کی. سفیان ثوری تیسرے طبقے کا مدرس ہے. یہ علائی نہیں کہتا امام حاکم کہتا ہے. امام حاکم 34 صدی ہجری کا محدث ہے. علائی 8ویں صدی کا ہجری کا ہے. علائی کی وہ حیثیت نہیں وہ مقام نہیں جو حاکم ہے. تو میرا مسئلہ مضبوط ہو گیا. حدیث پکی طریق ہو گئی جو مجموع مریدوں کی عبداللہ بن مسعود. اللہ ان کو جزا دیتے جو انہوں نے مجھے یہ مسئلہ یہ سمجھا دیا. تو میں اس طرح نہیں کرتا ہوں امین القاضی کی طرح کہ امین القاضی ہے. آپ کو پتا ہے امین القاضی مجموعہ صاحب نے کیا لکھا؟ کسی جلد میں اس نے لکھا ہے امین القاضی نے صفحہ نمبر 350 پر لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے رہے. سامنے ایک گدی اور کٹیا کھیل رہی تھی. دونوں کی شرطوں پر آپ سفر کی نظر پڑتی. جب میں نے امین القاضی کو پکڑا تو کہنے لگا کہ یہ کاتب کی غلطی. اللہ کے بندے کاتب اتنا ہی کاتب ہے. کاتب غلطی ہوتی ہے کہ کسی کا نام ہے نا, مثال کے طور پر کسی کا نام نصیر ہے, اس نے بصیر لکھ دیا. عبد البصیر بھی عبد النصیر ہے, کوئی ایسا لفظ اپنی طرف. میں نے کہا کہ اللہ نے تجھے اس میں بھی تجھے دھوکا دیا کہ میرے پاس تیری یہ کتاب 20 سال پہلے حیدرآباد میں چھپی ہوئی جن کو میں نے کی جو اس میں بھی یہ الفاظ ہوئے. اور اس کے بعد اللہ نے اس کو اور دھوکا دیا. کیا کیا کہ امیر القاضی نے مردی سے پہلے اجازت نامہ لے کر دے دیا نہیں مستانی کو دیوبندی کو کہ میری کتاب تجلیات سفر تو چھاپ سکتا ہے. تجلیات سفر کی 5 دن میرے پاس ہوئی جس میں امیر القاضی کے ساتھ اس میں بھی یہ لکھا تھا کہ اللہ کے رسول اللہ نظر رکھے. تو تم جو توبہ نہیں کرتے ہو تو میں توبہ کی ضروری گزارش کو بچا کرنا کہتے ہو تو توبہ کرتے نہیں. ہم تو ہماری معمولی غلطی بھی ہم توبہ کرنے کے لیے رہنے غلطی پانے کے لیے مرنا ہے اللہ کے سامنے جانے. آدمی حادث سے بھول جاتا ہے, قرآن پڑھتے پڑھتے نہیں چلتا ہے. اب تو ویسے نہیں جواب پڑا ہو رہا یہ ہو جب تو سورہ فاتحہ امام پڑھ رہا ہو تو ان کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہماری سورہ فاتحہ نہ پڑھے اور امیر کی عقید ہے تو اس کی نماز لگی. اگر نہ پڑھے تو نماز نہیں پڑھے. امیر کہے تو وہ کہے اس کی نماز نہیں ہوگی. فاتحہ نہیں کرتا نماز. کیا حضرت علی حضرت عمر فاروق حضرت عثمان کا بیان کیا ہے مذاق؟ تو اس کا سوال یہ ہے الٹا کہ کیا ان سے بیان کرنا ثابت ہے؟ حضرت علی سے بیان کرنا ثابت نہیں. وہ حدیث صحیح ہے اور حضرت علی سے بیان والی حدیث ثابت ہے سنن ترمذی میں کتاب الدعوات میں. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے تھے نماز شروع کرتے وقت بھی رکوع سے پہلے رکوع کے بعد بھی. اور فرماتے ہیں آغا حدیث حسن صحیح, یہ حدیث صحیح حسن ہے. سیدنا عمر سے بیان ثابت ہوا پورے رہنے میں ولایت کا بیان بھی. تو حضرت عثمان سے کچھ بھی ثابت نہیں کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے. یہ میں کہتا ہوں کہ ذرا نہ کرنا عثمان صاحب. اچھا اب ہم کہتے ہیں جو بندے ہوتے کہ حضرت عثمان سے نام کے نیچے ہاتھ پر سمجھو تم تمہارے جو مسئلے ہیں تم جو کہتے ہو کہ کتا اٹھا کر بات کو نہیں ثابت ہے امام کو ثابت مفتی صاحب فقر و بات سے میرا قرآن تفسیر نہ کریں. فقر و بات سے میرا قرآن اس کی مختصر تفسیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متقیوں کو صحابیوں کو حکم دیا کہ قرآن میں سے جو میسر ہو یہ جو آیت ہے اس سے انجموں نے نماز میں قرات کا فرض ہونا ثابت کیا. ہدایہ والے نے بھی اس کو بیان کیا ہے اور ابوبکر الجساس جو ہے وہ تو دلی حنفیہ قول دعا میں ہے اس نے بھی ثابت کیا ہے. اور اس کے علاوہ نور الانوار میں لکھا ہوا ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ نماز میں مقتدی پر قرات فرض ہے. آگے ہم نے کوٹ چکر بھی لکھا کہ یہ ثابت ہو گئی. تو ان کی جب نماز ہونے کو تو رسول اللہ کا نام آ جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھائی اس کے کوئی ثبوت نہیں ہے. جب امام قرآن پڑھ رہا ہے آپ قرآن سنتے ہیں سورہ فاتحہ کے علاوہ خود نہیں پڑھ سکتے بعد میں نماز صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ. جب نماز ہو رہی ہو تو کوئی سلام دے تو سلام کا جواب دیں یا نہ دیں. زبان کے ساتھ سلام کا جواب نہ دیں, ہاتھ کے ساتھ اشارہ کر سکتے. یہ سب جب وہ نماز ہو رہی ہو تو چھینک آ جائے تو الحمدللہ کہے گا نہیں. کچھ اس بارے میں رہتے ہیں جواب دیتا ہے لیکن آپ جو خاموش اللہ کا کہیں
مطلب جتنے اذان کرواتے تھے اپنی اذان کے بعد تو فاتحہ صحیح حساب تھے جس طریقے سے یہ کہتے ہیں یہ تو ثابت نہیں جائیں پورا میرے پاس. تو اذان جو ہے یہ لیتے ہیں عبداللہ بن زید یا سیدنا بلال کی حدیث سے جس رمضان میں اقامت کہتے ہیں ان کو خدا والی حدیث سے جس میں اذان 4 دفعہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم 4 دفعہ. تو یہ کی جو یہ اذان ہے یہ صحیح ہے کچھ ثابت نہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ بھائیوں کو ظاہر کر کے آپ نے بہت شوق سے سنائیں اور اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ثابت کرنا کہ السلام علیکم.